بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ اکثر فجر کی نماز کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے. اور جو لوگ تھوڑا بہت بھی قرآن کا مطالعہ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سورہ یوسف کا ایک پس منظر ہے. یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے بچھڑ جانا اور ان کے والد کا اپنے بیٹے کی جدائیگی میں ایک عظیم قسم کے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ سے نا امید نہ ہونا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کے اندر انسان کو تمام مخلوق سے احسن بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اکرم بنایا ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تمام مخلوق میں شرف اور کمال سے نوازا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں اس کی مسلسل رہنمائی فرمائی. اور ایک انسان اگر صحیح معنی کے اندر مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہیں، نازل کی ہیں، ان تعلیمات کو اپنائے اور ان تعلیمات کی روشنی کے اندر اپنے عقیدے اور عمل کو بہتر بنائے، تاکہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. عید الاضحیٰ کے ایام کے گزرنے کے بعد یہ جو ذو الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے یوں تو بہت سے ایسے مضامین ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ذو الحج کے مہینے کی 18 تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر ایک عظیم سانحہ ہوا. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت عمل میں آئی. اس تعلق سے چند باتیں ذکر کرنی ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہ صحابہ نے روایت کیا. لیکن سب سے پہلے اس نقطے کو ہی خالی سمجھ لیا جائے کہ صحابیت بھی ایک شرف ہے، اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں. صحابیت کا شرف بھی ایک بہت بڑا شرف ہے. اس کا اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے. کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور آپ کے زمانے میں ایمان بھی لے آئے.
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول کے قاصد اس کے پاس زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے گئے، اور زکوٰۃ کوئی غیر مسلم نہیں دیتا، مسلمان دیتا، مانا وہ مسلمان ہو چکے تھے، اپنے مال میں سے بہترین مال اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش بھی کی۔ پھر ایک دفعہ ایسے حالات بنے، کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تاکہ صحابی کے شرف سے مشرف ہو جاؤں۔ اس شرف کو پانے کے لیے وہ چلے، مدینہ پہنچے، اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ المناک خبر سنائی کہ ہم ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے۔ سوید بالغفلہ پر اس وقت کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، اور ان کے اس ملال اور حزن کو کیسے ناپا جائے کہ ایک عظیم مقصد کے لیے سفر کیا، مدینہ پہنچ بھی گئے، بلکہ اصول حدیث کی کتاب تدریب الراوی کے اندر تو اہل علم نے یہ خود سوال کیا اور لوگوں کو اس سوال نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہا ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی ہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اور پھر بھی وہ صحابی نہیں۔ تو سننے والا ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کو دیکھ بھی رہا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے باوجود وہ صحابی نہیں۔ تو پھر اس معمے کو اس طور پر حل کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہاں یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کسف انصری سے پرواز کر چکی تھی اور آپ زندہ نہیں تھے۔ اگر آپ حیات ہوتے اور پھر آپ کو دیکھتا تو وہ لمحے بھر کی ملاقات بھی ہوتی تو وہ صحابی ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابیت اپنے اندر خود ایک شرف رکھتی ہے، صحابیت کا مفہوم اپنے اندر خود ایک معنی فضیلت کا، شرف کا، کمال کا اپنے اندر لیے ہوئے۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس کے علاوہ بہت سے شرف حاصل، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے جو کائنات کے اندر کسی نبی کے داماد کو شرف حاصل نہیں، اور وہ شرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، جبکہ ایسا کسی نبی نے اپنی بیٹی کے رشتے کے تعلق سے کسی کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا ہو، ایسا ثابت نہیں۔ تو یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام کے اندر شامل ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے سبب سے، اور اسلام لانا مشرکین مکہ کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا، اس کی پاداش میں انہوں نے ایسی ماریں کھائی ہیں اور اتنی ماریں کھائیں کہ اس وقت تبصرہ کرنے والوں نے کہا کہ اگر اتنا
اتنے مصائب اگر پہاڑ پر نازل ہوتے تو پہاڑ کے اندر بھی اگر حس ہوتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن آپ اس طرح استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور اسلام لانے کے بعد پھر کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسلام سے بغاوت کی بو نظر آتی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہے، اور آپ کے شرف اور کمالات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جیش عسرہ کے موقع پر جیش عسرہ کا مطلب وہ لشکر جو بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، جس کو غزوہ تبوک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر قلت وسائل کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک سواری 18 مجاہدین پر تقسیم ہوئی سلسلے وار، کہ مطلب اس جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک یہ اس پر سفر کرے گا، اس کے بعد تمہاری باری ہے، اس کے بعد تمہاری باری، ایک ایک سوار۔ حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی اس غزوے کے اندر لے کر جائیے۔ اور وہ صحابہ کرام کا کیا اخلاص تھا اور کیسی ان کی سچی نیت تھی، ان کے قول و عمل کے اندر تضاد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پاس تو سواری موجود نہیں ہے، اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں تمہیں ضرور لے کر جاتا۔ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور اے پیغمبر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو آپ سے یہ کہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے، لِتَحْمِلَهُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تَوَلَّوْا، جب آپ کا یہ جواب انہوں نے سنا تو وہ دل کے اندر مسکرائے نہیں، خوش نہیں ہوئے کہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، سخت گرمی کا موسم تھا، اور اس جگہ کی گرمی، پھر صحرائے عرب کی گرمی، آج کے ان حالات کے اندر اتنے وسائل ہونے کے بعد عرفات کے اندر، منا کے اندر حاجیوں کے ساتھ جو ہوا آپ سب نے دیکھا، تو ذرا اس وقت کا اندازہ کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ منافقین نے مسلمانوں سے کہا بھی کہ لا تنفروا فی الحر، ایسی گرمی کے اندر اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی، قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ آج اگر اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، فرمایا کہ وہ لوگ واپس ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ یجدوا ما ينفقون، کاش اللہ نے ہمیں بھی مال دیا ہوتا، ہم بھی اپنی سواریاں خرید کر اللہ کے نبی کے ہم سفر بن جاتے، آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جاتے۔ یہ وہ موقع ہے، اس موقع پر آپ نے جب اعلان فرمایا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے
کھڑے ہوتے فحمد اللہ واثنا علیہ، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پھر آپ لوگوں کو کسی معاملے میں توجہ دلانی ہوتی، ترغیب دلانی ہوتی تو آپ اس کی طرف اشارہ فرماتے۔ آپ نے اس جیش اسرا کے تعلق سے اس کا پس منظر پیش کیا، صحابہ سے اپیل کی۔ جب آپ نے اپیل کی جناب عثمان فوراً کھڑے ہوئے، کہا علیہ مئۃ بعیر، اللہ کے رسول میرے ذمہ ہے 100 اونٹ، مع اقطافها واسلاحها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ساز و سامان کے ساتھ مکمل طور پر پیش کرتا ہوں 100 اونٹ۔ روایات کے اندر مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی کے بار بار اعلان پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، 1000 جو جہادی سامان تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، وہ پیش کیے۔ روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا ما در علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو وہ جنت میں جائے۔ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے پر اعتمادیت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عبادت نہ کرے، اللہ نے پھر بھی اس کو جنت عطا کر دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی بشارت سننے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا اور آپ عبادات سے بے پرواہ ہو گئے، مستغنی ہو گئے؟ نہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کہا گیا آپ پر جہنم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، آخرت کے مناظر بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا آپ تدفین کے موقع پر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمایا هذه اول منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا فما بعده ایسر، جو یہاں کامیاب ہو گیا بعد آنے والا مرحلہ اور زیادہ آسان ہے، اور جس کی یہیں پکڑ ہو گئی اس کے لیے تو آگے تمام مراحل مشکل ہے۔ عالم یہ ہے ہم تو چند ایک اعمال کر لے، اللہ کسی کو کوئی عمل کی توفیق دے دے تو جب تک اس کا تمام لوگوں میں شہرہ نہ ہو جائے، ہمارے نام کی تختی نہ لگ جائے، ہماری لوگوں کے اندر واہ واہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم سمجھتے ہم نے کوئی کام ہی نہیں۔ اخلاص کا پیکر یہ لوگ تھے، اولئک هم المؤمنون حقا کے مصداق یہ لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون انہیں کہا گیا ہے، اولئک هم الفائزون کامیاب حقیقی معنی میں یہ لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اگر اتنے شرف اور کمال سے نوازا ہے تو آپ نے کوئی عمل کے اندر سستی نہیں پیدا کر۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے
کہ اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے، اور میں جانچنے کے لیے آپ کے انگوٹھے کو پکڑتی اور آپ اسے ہلا دیتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ باقید حیات ہیں۔ اور جب میں نے آپ سے کہا کہ کیا یہ بات اس طرح نہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی عبادت، اتنا طویل قیام، طویل رکوع، وہ فرمایا کہ عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر مالک نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اگر اللہ نے آپ کو کبھی کسی کام کی توفیق دے دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بہت سے کروڑوں پتی ایسے ہیں جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں۔ میں نے شیخ صالح الحدمید کا ایک بیان سنا، وہ فرمانے لگے کہ میں بیت اللہ، میں نے سعودیہ کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو ملینر ہے، ان کی دولت کا کوئی شمار نہیں، اور رہتے بھی سعودیہ میں ہیں، لیکن فرماتے ہیں ما حج بیت اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا۔ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ کسی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اس میں آپ کا کمال ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق عطا کی، وگرنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام سعادتوں سے، ان توفیقوں سے محروم ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جناب عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تب بھی تمہارے لیے کوئی نقصان والی بات نہیں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے، مسلمانوں کی مشاورت سے، اور اکثریت مسلمانوں کی، صحابہ کی رائے آپ کے حق میں تھی۔ آپ کا عرصہ خلافت 12 سال، اس 12 سال کے عرصے کے اندر آپ کے وقت میں فتوحات کا سلسلہ بھی ہوا، اور اسلامی حکومت مضبوط بھی ہوئی، لیکن کچھ ایسے فتنے جنم لے چکے تھے، کچھ ایسے باغی گروہ عمل میں، حرکت میں آ چکے تھے، جنہیں اسلام کا یہ تناور دخت کسی طرح ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ انہوں نے بڑی پلاننگ پر پلاننگیں شروع کر دی آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تاکہ کسی طرح آپ کے رعایا آپ سے بدظن ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر استقامت عطا کی۔ بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ اکثر فجر کی نماز کے اندر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے، اور جو لوگ تھوڑا بہت بھی قرآن کا مطالعہ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سورہ یوسف کا ایک پس منظر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے بچھڑ جانا، اور ان کے والد کا اپنے بیٹے کی جدائیگی میں ایک عظیم قسم کے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ سے تو آپ اکثر اس کی تلاوت کر کے بھی اپنے آپ کو تسلی دیتے۔ .
آپ کے خلاف یہ سلسلہ رکا نہیں، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کو مسجد تک جانے کے اندر بھی دشواریوں کا سامنا ہو، آپ کو گھر کے اندر محصور رہنا پڑا۔ جو لوگ آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ نے ایک مرتبہ ان سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ اسلام میں کسی آدمی کو 3 بنیادوں پر قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 وہ زنا بعد احسان، جو شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، اور میرے کردار اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ عمل نہیں کیا، اسلام میں رہ کر تو بہت دور کی بات۔ کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے شراب نہیں پی، کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے بت پرستی نہیں کی، اور نہ اس طرح کی کوئی بدکاری۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ شریعت کسی شخص کو قتل کرنے کی اجازت اس وقت دیتی ہے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہونا کے بارے میں فقہاء اسلام لکھتے ہیں کہ مرتد کے بارے میں اگر اسے ایسے تو ان تمام معاملات کا اور معاشرے کے اندر امن قائم کرنا اور ان تمام معاملات کو سنبھالنا حکومت کی ذمہ داری، لیکن ارتداد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی کسی کو قتل کر دے، کسی مرتد کو، تو اس پر قصاص نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے کبھی کوئی ارتداد والا کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر تم میرے قتل کے در پہ ہوتے، اور نہ ہی کبھی میں نے کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا۔ تو یہ 3 وجوہات ہو سکتی، لیکن ان میں سے کوئی وجہ بھی مجھ پر صادق نہیں آتی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ کچھ باتیں کر کے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی سمجھ رہی تھی کہ جب بھی کسی صحابی کی وفات یا شہادت کا دن آتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ اس دن کسی نہ کسی نام سے خوشی کا اظہار کرتا، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی عام ہے اور اتنی ہائی لائٹ ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ یکم محرم ہو تو ابو لول و فیروز کا دن منایا جاتا ہے، اس کا عرس منایا جاتا ہے، جس کا باقاعدہ ایران کے اندر مزار بھی، اور سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ 22 رجب آ جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کنڈوں کے نام پر ایک رسم کا اجرا سن 1905 میں کیا گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان چیزوں کو شروع ہوئی، سن 1905 میں ہوا۔ امیر مینائی کے گھر سے اس رسم کی ابتدا ہوئی، جو کٹر رافضی تھا، اور جب 18 ذوالحج آتی ہے تو عید غدیر کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ یہ عید غدیر کیا ہے؟ غدیر ایک جگہ کا نام، غدیر خم، مدینہ سے کچھ فاصلے پر، کچھ دنوں کے فاصلے پر وہ جگہ ہے، مقام۔ اب اس میں کہیں عید کا دن نہیں ہے، لیکن اس دن کو عید غدیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔
اور تاثر یہ دیا جاتا ہے عام لوگوں میں، عام مسلمانوں میں، کہ یہ وہ دن ہے اور یہ اس لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ واقعہ کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ مال غنیمت بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی کے پاس وہ مال حوالے کر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کے 5 حصے کیے، 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول پھر اس کو، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف اس کی اضافت نسبت شرف کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے قریبی رشتہ داروں میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، یہ اس کے مستحقین ہیں۔ جناب علی نے اس کے 4 حصے لوگوں میں مستحقین میں تقسیم کیے اور 5ویں حصے میں سے کچھ اپنے لیے لیا۔ یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزری۔ اس طرح اس قافلے کے اندر 1-2 اور مسئلے ہوئے۔ جناب علی اس قافلے کے امیر تھے۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں یہ معاملات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جناب علی کے اس رویے کی شکایت، جیسے لوگوں کو جناب علی کا یہ عمل پسند نہیں آیا، یا کسی نے، جیسے اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد عمل کو ایسا سمجھا جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور جناب علی ان پر سختی کر رہے ہیں، جبکہ ان میں اس کی جو ذمہ داری لگائی تھی اس میں ان سے کوتاہی ہوئی تھی جناب اسامہ بن زید سے، تو جناب علی نے ان پر تھوڑی سختی کی۔ اور جو امیر ہوتا ہے ظاہر ہے اس نے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اس نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہوتی۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے 2 واقعات پیش آئے تھے جس کا صحابہ نے اللہ کے نبی سے شکوہ کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ حج سے فارغ ہوئے، واپس آ رہے تھے، غدیر خم پر جب پہنچے، اکثر صحابہ قافلے سے جوں ان کا مقام آتا گیا چھٹتے گئے، مخصوص لوگ رہ گئے، اور وہی لوگ رہ گئے جنہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ تب آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مطلب میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا محب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، اس کو علی کے بارے میں دل میں میل نہیں لانا چاہیے۔ یہ ہے اس واقعے کا پورا سیاق و سباق۔ اس کا کہیں یہ معنی نہیں ہے کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے۔ اگر اس کا مفہوم یہی ہے جیسا ایک طبقہ گاتا پھر رہا ہے، اور کچھ کم عقل لوگ آج کل جس کو بھی یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اس کی مثال ہماری اردو زبان کے اندر ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اندھوں میں کانا راجا، کہ سارے لوگ اندھے ہوں اور اس میں ایک آدمی ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو وہ سمجھے گا نا کہ مجھے سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ مثال ہے اس سوشل میڈیا پر آنے والے لوگوں کہ جن کی نہ کوئی علمی تحقیق ہے، نہ کوئی علمی مقام ہے، نہ کوئی علمی نام ہے، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ اگل دیتے ہیں، اور عوام کی جہالت یہ ہے کہ وہ بلا تحقیق بلا سوچے سمجھے کہتے ہیں اس میں لاجک ہے۔ مجھے آج تک یہ لاجک سمجھ میں نہیں آیا، یہ پتہ نہیں اس میں کیا لاجک ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا اس میں نظر آتا ہے۔ مجھے تو احادیث رسول کی روشنی کے اندر ان کے علم پر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے۔ جو مفلس فی العلم ہیں، عقل اور علم سے تہی دست ہیں، جو امت کے اندر اتحاد کے نام پر شغاف اور افتراق پیدا کر رہے ہیں، لوگ انہیں مصلحین امت سمجھتے ہیں۔
بہرحال یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روایت کا یہ مفہوم کہ میرے بعد جیسے میں آج ہوں، میرے بعد پھر اسی طرح جناب علی رضی اللہ عنہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے حج میں تھے، یہ شکایت آپ تک پہنچ چکی تھی، آپ میدان عرفات میں تھے، میدان منا میں تھے، وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ امام ابو زرعہ رازی کے قول کے مطابق 1,14,000 صحابہ کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور کم سے کم قول بھی 90,000 صحابہ کا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور ٹوٹل صحابہ اور صحابیات کی تعداد 1,44,000۔ تو آپ کو تو یہ بات اس موقع پر کرنے کی تھی، اگر اس کا مفہوم خلافت ہے تو بتانا یہ ہے کہ اس دن اس مظلومانہ شہید کی شہادت کا اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے اور خوشی کا ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے مقام، مرتبے، عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر